تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 277 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود سے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم کو اللہ کے فرمانے کا یقین ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں چھوڑتے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پہ ظلم کرے۔ ان آیات کے اندر سود کی حرمت کے احکام کو، مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود سے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ہے، اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک شخصی سود ہوتا ہے اور ایک کمپنیوں کا یا بینکوں کا سود ہوتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے سے قرض لیتا ہے سود پر، تو ظاہر ہے وہ مجبور ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ بینکوں میں پیسے جمع کرواتے ہیں، وہ مجبور نہیں ہوتے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ شخصی سود تو حرام ہے، لیکن تجارتی سود جو ہے یہ حرام نہیں ہے۔ ایک آدمی گزرا ہے جعفر حسین پھلر واروی، اس نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ بینکوں کا سود جو ہے حرام نہیں ہے۔ تو کیا اسلام میں کوئی ایسی نظیر یا مثال ہے کہ جو ہم مثال دے سکیں کہ بھائی اسلام نے بینکوں کے سود کو بھی حرام کیا ہے؟ ایک تو عام روایات اور احادیث ہیں، دوسرا آج جو ہم نے ان آیات کی تلاوت کی ہے، ان کے شان نزول کے بارے میں ہے کہ دو قبیلے تھے، ایک کا نام بنو مغیرہ تھا، ایک کا نام بنو ثقیف تھا۔ بنو ثقیف طائف میں تھے اور بنو مغیرہ یہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ قبیلہ
اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کمپنی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ قبیلے میں کہ ایک آدمی کا مال نہیں ہوتا، اس میں کوئی 1000 آدمی بھی شریک ہو سکتا ہے، 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ 1000 آدمی سارے مجبور نہیں ہوتے کہ مجبوراً ہی وہ سود کا لین دین کرتے ہیں، کوئی اپنے نفع کو سوچ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی ذہن سے، کوئی کسی ذہن سے۔ قبیلے میں چند آدمی مجبور ہو سکتے ہیں، پورا قبیلہ مجبور نہیں ہو سکتا۔ تو عرب میں یہ قبیلہ بنو مغیرہ یہ مقروض تھا بنو ثقیف کا، بنو ثقیف کا قرضہ اور سود انہوں نے دینا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو اسلام کی روشنی دکھائی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بھی فتح فرما لیا تھا، اور مکہ میں حضور علیہ السلام کے نائب تھے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ مکرمہ کے گورنر تھے۔ تو ان کے پاس یہ کیس آ گیا، حضرت عتاب بن اسید کے پاس، گویا 2 بینکوں کا، 2 کمپنیوں کا کیس ان کے پاس آ گیا، 2 قبیلوں کا کیس۔ اس مثال سے وضاحت ہو جائے گی کہ اسلام میں جس طرح شخصی سود حرام ہے، مجبور اور تنگ دست کا قرض پہ سود دینا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح تجارتی سود بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو ان کے پاس یہ دونوں قبیلے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور آئندہ سے ہم سود سے توبہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو بنو مغیرہ سے پہلا سود لینا ہے دور جاہلیت کا، تو اس کے لینے کی ہمیں اجازت دی جائے۔ تو حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے گورنر تھے، انہوں نے یہ معاملہ لکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے، عتاب بن اسید مکہ مکرمہ میں تھے۔ لکھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فیصلہ کروں؟ تو جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ پاک نے قرآن کی ان آیات کو نازل فرما دیا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اے ایمان والو جو سود باقی اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو حالت کفر کا بھی سود لینے کی اسلام نے اسے اجازت نہیں دی۔ اگلی آیت کے پڑھنے سے پہلے میں 3 احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سود کے بارے میں، کہ سود کی جو حرمت ہے اسلام میں کتنی سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، اور ان کو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ بھی نہیں چکھائیں گے۔ وہ 4 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1 عادی شراب پینے والا، جو شراب کا عادی ہے۔ نمبر 2 سود کھانے والا، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور تیسرا ناحق یتیم کا مال کھانے والا۔ چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے وبال گناہ 73 قسم کے ہیں، 73، اور سب سے ہلکا گناہ یہ ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ یعنی سود کے 73 گناہ ہیں، اور اس کا سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ سب سے ہلکا ہے،
72 جو اس سے اوپر ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے مفاسد اور اس کے گناہ 70 سے اوپر ہیں اور شرک اس کے برابر ہے. یعنی سود کھانے والا وہ شرک کرنے والے کے برابر ہے. اللہ نے اس کتاب میں 40 سے زیادہ روایات کو، احادیث کو جمع کیا ہے جو سود کی حرمت پر ہیں. اور جو سود کھانے کھلانے والے لچر قسم کے اعتراضات اور تعویلات کرتے ہیں کہ جناب وہ پہلے زمانے میں نہیں تھا اب ٹھیک ہے، ان سب کے جوابات بھی دیے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو خنزیر ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں جناب پہلے زمانے میں جو سور ہوتے تھے نا وہ گندگی کھاتے تھے، آج کل تو جناب ان کے فارم ہاؤس بنے ہوتے ہیں اور ان کو بڑی اسپیشل قسم کی خوراکیں کھلائی جاتی ہیں، تو کیا جواب ہے؟ یہ تو قیامت تک حرام ہی رہے گا. چاہے تم اس کو بادام کھلاؤ، چاہے تم جو ہے نا ان کو بکرے کا گوشت کھلاؤ، جس کی حرمت کا قرآن نے بیان کر دیا ہے اس کو قیامت تک کوئی حلال نہیں کر سکتا. تو سود کی حرمت، سود چاہے دور جاہلیت کا ہو، تنگ دست کا ہو، شخصی ہو، یا آج کے جدید دور میں بینکوں میں بہترین خوشنما کمروں میں بیٹھ کر ایگریمنٹ کیے جاتے ہوں، جس طرح پہلے جاہلیت کا سود حرام ہے، اس جاہلیت جدیدہ کا بھی سود کیا ہے؟ حرام. اور میں آپ کو بتاؤں، پورا قرآن پڑھ جائیں الحمد سے لے کر والناس تک، اللہ پاک نے کسی بھی چیز کے بارے میں اتنا سخت حکم بیان نہیں کیا جتنا سود کے بارے میں بیان کیا. سنیں قرآن کیا کہتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے سود کے لین دین سے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جب یہ آیات اتری تو قبیلے والوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتے، ہم اللہ رسول سے جنگ، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں. اگر جانتے نہ جانتے کسی نے سود کا لین دین کیا یا کر رہا ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سود کے لین دین سے باز نہیں آتا تو بادشاہ وقت، سلطان وقت اس کو توبہ کروائے، اور اگر وہ نہیں توبہ کرتا اس کو قتل کر دے. اگر کوئی شخص سمجھانے کے باوجود سود سے توبہ نہیں کرتا تو حاکم وقت کا فرض ہے کہ اس کی گردن اڑا دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے سود کو حرام کیا. سود میں نحوست ہے، سود میں بے برکتی ہے، صدقات میں برکت اور خیر ہے. آپ علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سود لینا تھا جو آپ کے چچا تھے، سودی لین دین تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس کا سارا جو سود ہے نا، حضور علیہ السلام نے حجت الوداع پہ اس کو ختم کر دی. یعنی گویا اپنے گھر سے ابتدا کی. اور حضرت عباس نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے سے تو پوچھا ہی نہیں، چچا تھے نا، چچا تو ظاہر ہے ایک بڑی جگہ پہ ہوتا رشتے کے اعتبار سے، لیکن ایسی فرما برداری کی کہ جو کر دیا بس حضور نے کر دیا، ٹھیک. اور اللہ نے پھر کیا برکت دی، ان کی اولاد کو اللہ نے صدیوں کی حکومت عطا کر دی. اسلام کے جو ادوار ہے نا، حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہے،
اس کے بعد بنو امیہ کا دور ہے، اور اس کے بعد بنو عباس کا دور ہے۔ سینکڑوں سال اللہ نے حکومت عطا کی ان کی اولاد کو، حضرت عباس کی اولاد کو، خلفائے بنو عباس۔ سود چھوڑنے کی یہ برکت اللہ نے ظاہر کی۔ اور اس کے بعد جو ہے اسلام میں خلافت عثمانیہ ہے جو ترکوں میں قائم ہوئی، تقریباً 6 صدیاں وہ رہی۔ تو بہرحال بھائی، سب سے جو سخت سزا کا اعلان کیا گیا قرآن میں وہ سود کے اوپر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیا ہے۔ اللہ سے جنگ یہ ہے کہ اللہ آخرت میں اس کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور رسول سے جنگ کیا ہے کہ رسول کی تلوار اس کا مقابلہ کرے گی۔ اسلام اور شریعت جو ہے وہ کسی بھی طرح سودی معاملات کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حلوہ سمجھ کے کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یاد رکھے، کوئی آدمی پیسے جمع کروا دیتا ہے اس نیت سے کہ سود آئے گا تو میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پیسے بینک میں جمع تھے اور اس کے اوپر سود آ گیا تو اس کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ وہ اس کو بینک میں نہ چھوڑے، آئندہ سے توبہ کر لے، اور جو سود اس کا جمع ہو چکا ہے اس کو بینک میں نہ چھوڑے، وہ بینک سے سود لے کر غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت سے تقسیم کر دے۔ ثواب کی نیت کرے گا تو کفر کا خطرہ ہے، اگر ثواب کی نیت کرے گا تو نعوذ باللہ بہت بڑے گناہ اور کفر تک کا خطرہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اسی کو وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ وہ سود کی تقسیم کرنا ایسے ہوگا جیسے کسی کے جو ہے نا وہ جھولی میں گندگی آ جائے تو گند تو اپنے اوپر سے بندہ جلدی ہٹاتا ہے نا۔ تو کوئی بھی آدمی اگر اس طرح کے معاملات میں لین دین میں مبتلا ہے تو فوراً اللہ پاک سے توبہ کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم سود کا معاملات کرے اور مہنگائی ختم ہو جائے، کیونکہ جہاں سودی معیشت ہوگی وہاں قیمتیں مستحکم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں، یہاں پہ حکومتیں قرضہ لیتی ہیں۔ اب اس قرض کو کھاتا کون ہے؟ آپ کو کبھی کوئی ڈالر ملا شیخ صاحب؟ کسی کو بھی نہیں ملا، یہ بھی سفید بال ہو گئے۔ لیکن مقروض آپ ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بچے بھی مقروض ہیں۔ بچہ پیدا نہیں ہوتا، قرضہ پہلے چڑھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں پاکستان کے جو بینکوں سے معاملات ہیں وہ چاہے ملکی ہوں چاہے غیر ملکی ہوں، ان سے مرکب سود کی بنیاد پر ہیں۔ مرکب سود کا معنی یہ ہے کہ ہم ایک قرضہ لیا ہوا سود کے اوپر، اگر ہم اس قرضے کی قسط ادا نہیں کر سکے، اس پر جو سود چڑھے گا اب اس پہ بھی سود لگے گا۔ اس کو کہتے ہیں مرکب سود، سنگل سود نہیں ہے بلکہ سود پر بھی سود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ بجلی یہاں تربیلا ڈیم ہمارے ملک میں ہے، منگلا ڈیم ہمارے ملک میں ہے، لیکن ہمارے بل جو ہے نا یہ آئی ایم ایف کہتا ہے یہ بل بڑھاؤ، بلوں میں اضافہ کرو، یونٹ جو ہے نا اس کا جو ہے نا قیمت زیادہ کرو۔ ایسا کیوں ہے؟ یاد رکھیں جب کوئی ملک قرضے لیتا ہے نا تو پھر اپنے اثاثے بیچتا ہے، اپنے اثاثے گروی رکھتا ہے، اور جب اثاثے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی پالیسیاں گروی رکھتا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے جناب آپ ہمیں قرضہ دیں، سوئی گیس کے بل لینے کا ہم اختیار آپ کو دیتے ہیں، بجلی کے بلوں کے لینے کا اختیار ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ جب کہیں گے ہم ریٹ بڑھا دیں گے، جب کہیں گے ہم ڈاؤن کریں گے، آپ کی ہدایات پر چلیں گے۔ تو جب کسی ملک کے اثاثے نہیں رہتے پھر وہ اپنے ملک کی پالیسیاں بیچتے ہیں۔ اور سود ایک ایسی دلدل ہے کہ جس میں جو بندہ دھنستا ہے وہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا،
اعلان کر دیں کہ ہم نہ آئندہ سود کا لین دین کریں گے اور نہ جو تمہارا سود ہم نے دینا ہم نہ وہ دیں گے. بات ختم. اصل جو تمہارے پیسے ہیں چاہے وہ ملکی بینکوں کے ہیں چاہے غیر ملکی کے ہیں ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو ریلوے کی زمینیں بیچ کے اس سودی معاملات سے اس قوم کی جان کو چھڑایا جائے. پوری قوم پہ عذاب مسلط ہے. ایک ملازم آدمی جو ہے وہ سال 2 سال گزر جاتے ہیں لیکن بیچارہ کوئی جو اس کی مصروفیات ہیں جو گھر میں کھانے پینے کے چیزیں آتی ہیں اس میں 1 کلو کا اضافہ نہیں کرتا. لیکن اب تو ہر مہینے اس کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. حالانکہ وہ بیچارہ جو ہے نا پچھلے سال بھی 5 کلو گھی خرید کے لاتا تھا گھر میں, آج بھی وہ 5 کلو لا رہا ہے. 5 سے اس نے 6 کلو نہیں کیا, لیکن جس قیمت میں سال پہلے وہ 5 کلو گھی آتا تھا اب اس میں جو ہے نا 3 کلو بھی مشکل سے آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں قیمتوں کا استحکام جب تک اللہ رسول سے ہم جنگ نہیں چھوڑیں گے قیمتیں کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی. جس ملک کے وزیر خزانہ اور بڑے بڑے لوگ IMF کے کہنے پر عوام پہ پالیسیاں مسلط کرتے ہوں, سود سے جان چھڑانا بڑی دور کی بات ہے. جو لوگ یہ کہتے ہوں کہ جناب فلاں قوم میں سود کھا کھا کے کتنی ترقی کر گئی ہیں, وہ قومیں ہمارے لیے معیار اور مثال نہیں ہو سکتی. ہمارے لیے معیار اور مثال ہے تو قرآن ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے. اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, جو سود باقی اس کو چھوڑ دو. اگر پھر بھی بات نہیں آتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارا, جنگ کے لیے تیار ہو. جو اللہ رسول سے کوئی قوم جنگ کرے وہ قوم کبھی خوشحالی کا منہ دیکھ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پھر بھی اگر تم نہیں چھوڑتے سود کو, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو تیار ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کو. وَإِن تُبْتُمْ, اگر تم توبہ کرتے ہو, فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے. لَا تَظْلِمُونَ, نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ تم دوسرے کا اصل مال ہی کھا جاؤ. وَلَا تُظْلَمُونَ, اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے کہ تمہیں اصل بھی دینا پڑے اور سود بھی دینا پڑے. تمہیں صرف یہ کرنا پڑے گا کہ اس کا جو اصل ہے وہ واپس کر دو, جو سود اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. لا تظلمون, تم اپنا اصل مال لے لو, نہ تم ظلم کرو, اور ولا تظلمون, اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے.